سورہ توبہ کیسٹ نمبر 52۔ وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ انہیں زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقات کی تقسیم پر بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر اور بعض منافقین نے عمدن اعتراض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تھوڑا دے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا، اور اس رد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرائض معین فرمائے ہیں، نماز فرض ہے، ساری زندگی میں حج جو ہے وہ فرض ہے، ایک دفعہ صاحب استطاعت لوگوں پر، سارے سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہر مسلمان صاحب نصاب پہ فرض۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ بھی ابتداء اسلام میں، یعنی جب اللہ کے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدائی قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، ان ابتدائی صورتوں میں سورۃ المزمل بھی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پاک پہ اتاری ہے، تو اسی سورۃ مزمل میں بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے، حالانکہ یہ ان صورتوں میں ہے جو سب سے پہلے اتری، لیکن صحیح معنی میں اس کا نصاب اور اس احکام کی تنفیذ جو ہے وہ ہجرت کے بعد جا کے مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کی زندگی جو ہے وہ دعوت توحید کی زندگی ہے، مکی زندگی جو ہے وہ امتحان و ابتلاء و اختبار کی زندگی ہے، مکی زندگی جو ہے وہ قربانیوں کی زندگی ہے، مشقتوں کی زندگی ہے، اور تنفیذ احکام جو ہے وہ مدنی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے مطالعے میں آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا نے، آقائے دو جہاں، رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال زندگی جو ہے وہ صرف عقیدے سمجھانے پہ زور لگایا، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی، تو 13 سال تک صرف قوم کو اللہ کی توحید
انبیاء کی نبوت و رسالت اور آخرت معاد اصولی مضامین سمجھائے گئے، اور اس پر جو تکلیفیں آئیں وہ برداشت کی، اور تمام شریعت کے بقیہ تنفیذ جو ہے وہ سب مدینہ منورہ میں، یعنی سب سے پہلے جمعہ جو ادا کیا گیا مدینہ منورہ میں، سب سے پہلے زکوٰۃ کے احکام کو نافذ کیا گیا مدینہ منورہ میں، سب سے پہلے رمضان المبارک کے روزوں کے احکامات آئے تو مدینہ منورہ میں، فرضیت حج کے احکام آئے تو مدینہ منورہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے احکام آئے تو مدینہ منورہ میں، اور جہاد کے ضمن میں پھر اموال غنیمت ہے، اموال فے ہیں، اور اسی طرح معادن ہیں، اسی طرح رکاز ہیں، یہ سارے احکام جو ہیں سارے کے سارے مدنی زندگی سے تعلق ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں، دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک میں تو لفظ آتا ہے صدقات، جیسے اس آیت میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں انما الصدقات، صدقات جمع ہے صدقہ کی، اصل میں تو یہ لفظ عام ہے، یعنی صدقہ واجبہ ہو، صدقات غیر واجبہ ہوں، نافلہ ہوں، صدقہ فطر ہو، یہ سب صدقات کہلاتے ہیں، لیکن ان آیات مبارکہ میں جو مراد ہے وہ صدقات سے زکوٰۃ مراد ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف مراد ہیں۔ اسی لیے قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں لفظ صدقات آئے اور کوئی قرینہ نہ ہو نفلی صدقے ہونے کا تو مراد وہ ہوتا ہے یہ صدقہ واجبہ ہے، یعنی زکوٰۃ۔ تو اس آیت مبارک میں چونکہ قرینہ جو ہے نفلی صدقے کا نہیں ہے تو لہذا معلوم ہو گیا ہمیں کہ یہاں سے مراد مصارف زکوٰۃ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض فرما دی۔ اور اسی طرح اسباب نزول میں بھی ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا کہ کچھ لوگ جوان جائیں جو ہمارے مجاہد ہیں اور اس کے قبیلے پہ جا کے چڑھائی کریں اور ان کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کو گرفتار نہ کریں، بلکہ میں اپنی قوم کو خود بلا لیتا ہوں اور وہ سب آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا تو میری قوم کے لوگ جو تھے وہ سب کے سب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یا اخ الصدا المطاع فی قومہ، کہ بھئی قوم صدا کے بھائی ماشاء اللہ قوم میں تمہارا بہت بڑی عزت و احترام ہے کہ قوم تمہارا کہنا مانتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت المال سے کچھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ اللہ نے کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھے بلکہ خود معین کر دیے ہیں، لہذا اگر ان میں تم آتے ہو تو پھر تمہیں بھی مل جائے گا، اور اگر ان میں تم شامل نہیں ہو تو تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اس سے ہمیں قرآن کی آیت مبارک سے اور حدیث رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سمجھ آ گئی
کہ زکوٰۃ کے لیے ایک معین لوگ ہیں جن کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، اور ان 8 قسموں کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر ہم زکوٰۃ لگائیں گے تو وہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان 2 مسائل کے بعد یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا شریعت میں حکم ہے۔ تو اس کی آسان بات یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس 7.25 تولے سونا ہے یا سونے کے برابر پیسے ہیں، یعنی آج جو 1 تولے کی قیمت ہے مثال کے طور پر 500 ریال، تو 7.25 تولے کے جتنے پیسے بن گئے کوئی تقریباً 3700 ریال بنے گے، 3700 ریال تقریباً، ایک مثال ہے۔ اگر 7.25 تولے سونا ہے یا اس کے پیسے ہیں، یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے پیسے ہیں، یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، لیکن ملانے کے بعد 52.5 تولے چاندی کے پیسے بن جاتے ہیں، یا ایک بندہ ہے سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کے پیسے موجود ہیں، تو اب اس کو زکوٰۃ دیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ حساب تب لیا جائے گا کہ ہر آدمی کا جو ذاتی رہائش کا مکان ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کی سواری کے لیے سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کی حیثیت کے مطابق جو چیز ہے، یا وہ کاریگر ہے، اس کے اوزار ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد جن پیسوں پہ حولان حول گزر چکا ہے اور تمہارے گھر کے خرچے سے بیوی، بچے، نان، نفقہ، علاج، معالجہ، پیسہ، کپڑا، ان کے بعد جو خالص نفع تمہارے پاس بچا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2.5% زکوٰۃ کر دی۔ اگر ایک آدمی کے پاس مثلا آج 1 لاکھ روپے ہیں لیکن اس نے 1 لاکھ قرضے میں دینا ہے اور دے دیا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 10 لاکھ روپے کا مالک ہے لیکن 10 لاکھ قرضہ دینا ہے، قرضے میں دے دیا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، زکوٰۃ کس چیز سے دیں گے؟ اسی طرح سے بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ صاحب نصاب جب ہو جائے تو اب زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ اور بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ 7.25 تولے سونا جو ہے اس کے بعد یعنی اگر 100 تولے بھی ہو جائے، 1000 تولہ بھی ہو جائے، جتنا پیسہ بڑھ جائے 2.5% قیمت لگا کے سالانہ زکوٰۃ دی جائے۔ کل 7.25 تولے بنتا ہے تو اسی کی قیمت لگا کے دی جائے۔ اگر آپ نے کوئی مکان، کوئی پلاٹ رہائش کے لیے خریدا ہے، چاہے اس میں نہیں رہتے ہیں، ابھی آپ نے اس میں رہائش نہیں رکھی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے کہ یہ میں خرید کے ڈال دیتا ہوں اور جب یہ مہنگا ہوگا 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد بیچ دوں گا، اس پہ ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کے زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ تمہاری تجارت کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، تمہاری رہائش کے لیے نہیں۔ اور سال گزرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلا آج میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور میں ہر سال اسی مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، مہینے کے بعد میرے پاس اور 10 لاکھ آ گئے ہیں تو ان پہ تو 11 مہینے گزرے ہیں نا۔ یہ مراد نہیں ہوتا۔ جو مہینہ ہم مقرر کر لیں گے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے حالات کے مطابق کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گے تاکہ زیادہ ثواب مل جائے، یا ہم بھی زکوٰۃ جو ہے نئے سال کی ابتدا میں محرم میں دے دیا کریں گے، نیا سال لگا فارغ ہو گئے
تو اب جب وہ سال کا مہینہ آئے گا تو جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے زکات دینی پڑے گی. ہو سکتا ہے چند پیسے ہمیں ایک مہینہ پہلے آئے ہو اور ایک پیسے پہ 9 مہینے گزرے ہوں اور ایک پیسے پہ 10 مہینے گزرے ہوں اور ایک پیسے پہ 8 مہینے گزرے. تو جو مہینے کا ہم نے حساب لگایا ہے اسی مہینے کو ہم دیکھ لیں گے کہ اس دن سارے خرچے نکالنے کے بعد قرضہ دینا ہے تو قرضے کی ادائیگی کے بعد گھر کے خرچے کے نکالنے کے بعد بیوی بچوں کے نفقے کے بعد جو خالص بچے گا 2.5% جو ہے ہم نے زکات دے. اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ جو زیورات بعض لوگ مثلا یہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں 2 بچیاں ہیں 4 بچیاں ہیں 6 بچیاں ہیں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سونا خرید لیتے ہیں بچیوں کے لیے کہ جب شادی ہوگی بچی کی دے دیں. تو اب اس معاملے میں بھی بات سمجھ لیں کہ اگر وہ سونا چاندی ماں باپ کے قبضے میں ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی اس دن دیں گے, ابھی لڑکی کو مالک نہیں بنایا گیا, تو وہ زکات تم نے ادا کرنی, کیونکہ وہ سونا چاندی تمہارے ملک میں ہے, تمہارے قبضے میں ہے, اور اللہ جانے اس لڑکی کی شادی نہ ہو, فوت ہو جائے, وہ مال تو تمہارے ہاتھ میں ہے, اس لیے اس کی زکات تم نے ادا کرنی ہے. اور اگر کسی آدمی نے 4 لڑکیاں ہیں اس کی اور اس نے 10-10 تولے خرید کر کے ہر لڑکی کو دے دیا ہے, تو اب وہ ملکیت ہر لڑکی کی ہو گئی ہے, اسی کی ملکیت سے زکات کاٹی جائے گی. اب اس زکات دینے کا وارث جو ہے اس کا ماں باپ ذمہ دار نہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو مالک بنا دیا ہے کہ یہ 10 تولے تمہارے ہیں, یہ 10 تولے تمہارے ہیں, یہ 10 تولے تمہارے ہیں. تو ان کو مارکیٹ کے ریٹ میں سالانہ جو ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا اسی حساب سے پیسے بنا کے 2.5% زکات جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اور اسی طرح اس مسئلے کو بھی دماغ میں رکھ لیں کہ زکات کے معاملے میں, زیورات کے معاملے میں ائمہ کرام میں تھوڑا سا مسئلے کا اختلاف. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت نے اپنے پہننے کے لیے رکھا ہے اور اس کے ذاتی استعمال میں ہے, تو اگر وہ زیور اس کا, یہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے, وہ کبھی شادی پہ پہنتی ہے, کبھی تقریب پہ پہنتی ہے, سارا سال وہ زیور رکھا رہتا ہے بھی اس کے پہننے کے لیے, تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ زکات واجب نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت کا زیور ہے, پہننے کے لیے ہے, جیسے مردوں کے اوزار ہوتے ہیں اسی طرح یہ عورت کا بھی استعمال کی چیز ہے, لہذا اس پہ زکات واجب نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ زیور عورت نے اپنے پہننے کے لیے رکھا ہے یا اگر اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے پھر تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں, لیکن اگر اس نے پہننے کے لیے رکھا ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے پہننے والے زیوروں سے بھی زکات ادا کرے گی, کیونکہ ایک حدیث مبارک سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے تھے اور فرمایا تھا کہ تم نے زکات دی ہے, تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سواران من نار, اگر زکات نہیں دو گی تو یہ جہنم کے کنگن بن جائیں. تو اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کا کنگن دیکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمانا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کی زکات بھی دی جائے. اور اسی طرح یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں کہ جتنے ائمہ دین ہیں اور ان میں خاص طور پہ 4 ائمہ جن کو اللہ نے مقبولیت سے نوازا ہے, جن کی فقہ کو اللہ نے قبول فرما کے پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, ان میں سب سے زیادہ
وسعت نظر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ آج اگر دنیا میں دو مجتہد اجتہاد کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے ہاں تو کسی ایک کی بات صحیح ہے نا، دونوں کو تو نہیں ہو سکتی۔ لازمی بات ہے کہ ان دو میں سے ایک غلطی پہ ہوگا، چاہے غلطی والے کو بھی اللہ اجر دیں گے، اللہ ثواب دیں گے۔ جیسے آپ کو اندھیرے میں کعبہ نہیں ملا لیکن آپ نے اپنا عقل لڑانے کے بعد نماز پڑھ لی، چاہے غلط پڑھ لی، نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے تو محنت کی ہے نا، آپ نے تو عقل لڑایا ہے، آپ نے تو کعبۃ اللہ کی تلاش کے لیے اپنا گمان اور خیال استعمال کیا ہے، لیکن انسان ہے غلطی ہو گئی، اجر تو ملے گا اس کو۔ اسی طرح قیامت والے دن ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھئی قول وہی زیادہ راجح ہے میرے پاک پیغمبر کے حکم کا کہ عورت کے زیورات جو ہیں وہ پہننے والے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، چلو یہ قول اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ جو زکوٰۃ دے چکے ہوں گے اللہ ان کا اجر تو ضائع نہیں کریں گے، ان کو نفلی صدقے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ لیکن اگر یہ دیکھیں گے یہ فیصلہ ہو جائے کہ زکوٰۃ دینی لازم ہے اور جس نے نہیں دی وہ کیا کرے گا، یعنی دو دے چکا ہے، اگر اس کی فریضے میں شمار نہ ہو تو خیرات میں تو شمار ہو جائے گی نا، عام صدقے میں شمار ہو جائے گی، اللہ اجر تو ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ زکوٰۃ ضروری تھی اور ہم نے نہیں دی تو اس کی ادائیگی پھر کیسے کی جائے گی؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی تحقیق مبارک جو ہے اور آپ کی فقہ کی تدوین مبارک جو ہے اور آپ نے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ آپ نے پورے علماء کی ایک جیوری بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آقا انعامدار کی امت کی رہبری کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں 12 لاکھ مسائل مرتب کیے جو قیامت تک کے لیے رہبری اور روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اللہ تمام ائمہ کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ائمہ کا احترام، ان کا ادب اور ان کے بارے میں سوء ادبی سے بچائیں۔ اب جناب سمجھیں تو بہرحال یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیوروں پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہننے والے زیور جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ۔ ان مسائل کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیں کہ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح عمر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان دونوں کو لکھوا دیا تھا، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہ آپ نے زکوٰۃ کے مسائل جو تھے وہ باقاعدہ لکھ کے تلوار کے اندر پھینک، جو تلوار کا کیس ہوتا ہے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کے ساتھیوں نے بھی پوچھا کہ امیر المومنین یہ اس کے اندر آپ نے کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو حضرت نے وہ صحیفہ نکالا اور فرمایا اللہ کے بندے اس میں زکوٰۃ کے احکامات ہیں کہ زکوٰۃ کا سونے چاندی کا نصاب کیا ہے، اور اسی طرح اونٹوں کا نصاب کیا ہے، گائے بکری کا نصاب کیا ہے، اور اس کے عمر کتنی اونٹ کی عمر ہو جو زکوٰۃ میں لیے جائیں گے۔ تو یہ سارے احکام اتنے ضروری ہیں کہ اس کو لکھ کے رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے اللہ نے جو مصارف معین کر دیے ہیں ان کے علاوہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔
کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے علاوہ تبدیل کر دے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینی ہے. اسی طرح سمجھ لیں گے مثلاً آج ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے، ایک آدمی مدرسہ بنا رہا ہے، ایک آدمی سڑک بنا رہا ہے، ایک آدمی رفاع عامہ کے لیے کنواں کھود رہا ہے، کوئی آدمی لوگوں کے پانی پلانے کے لیے نل لگا رہا ہے، کوئی سبیل بنا رہا ہے، تو اس میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس لیے لوگ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسے اسلام کا قاعدہ ہے. اسلام کا کام تو مدد کرنا ہے، رفاعی کام ہے، یہ بھی تو خیراتی کام ہے، ہم لوگوں کے لیے خیراتی کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ زیادہ اعلیٰ و اولیٰ ہیں. اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے عقل سے زیادہ اعلیٰ و اولیٰ ہیں، کیونکہ ان کاموں کے لیے آپ اور طریقے سے خرچ کریں. کوئی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مد سے ادا کریں؟ تو لہذا ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھیں. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی. یعنی کیا مانا، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور آپ کے ملک میں کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی یہودی ہے یا قادیانی ہے، تو وہ غریب بھی ہو چاہے اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ خالص مسلمانوں کے لیے ہے اور کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مطلق پیسے اور خیرات جو ہے اس کے بارے میں میرے آقا کا فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا تصدقوا علی الادیان کلھا، کہ تمام دین والوں کو خیرات دیا کرو. یعنی مطلق خیرات جو ہے، مطلق جو صدقہ کرتے ہو وہ تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے. کہ اگر کوئی کافر غریب ہے، اگر کوئی کافر نادار ہے تو مطلق خیرات دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اسے نہیں دے سکتے. کہ زکوٰۃ کے پیسے کے مصارف جو ہیں وہ اللہ نے معین کر دیے ہیں، ان میں کسی تبدیلی کا اختیار جب اللہ کے نبی کو نہیں ہے تو کسی غیر نبی کو کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ ویسے خیرات کریں، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، غریب ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ خالص جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ تو شریعت میں آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. جب آپ ان کو خرچہ دینے کے ذمہ دار ہیں تو پھر زکوٰۃ کا کیا معنی؟ زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فقراء و مساکین ہیں اور جن کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. لیکن بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے شریعت میں ہم پر واجب ہے، اس لیے بیوی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے اولاد کو، اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ اگر مثلاً عرب آ گئے، خلیجی ملکوں میں آ گئے، آپ کسی دیگر ملکوں میں چلے گئے اور آپ نے پیسہ کما لیا، امیر بن گئے، اور آپ کے ماں اور باپ جو ہیں وہ مسکین اور غریب ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ والدین کا حق ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے. اگر والدین غریب ہیں تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا خرچہ برداشت کرے. اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے لیے بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اللہ نے اپنی فرما برداری کے بعد جو مقام دیا ہے وہ والدین کو دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کرو. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، کیونکہ وصیت کا نافذ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کریں. اسی طرح کہیں اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہن،
کہ تمہاری والدہ نے کیسے تمہیں تکلیف سے اٹھایا ہے. اور کہیں فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ دیکھو تمہاری اماں نے کیسے برداشت کیا ہے، کیسے ضعیفی میں تم ایک کیلو کا پتھر سر پہ رکھ کے یا پیٹ پہ باندھ کے ذرا 8 دن تو چل پھر کے دیکھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی سے اندازہ لگاؤ کہ تمہاری ماں کی کتنی ہمت ہے کہ جس نے 10 مہینے تک یا 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں اٹھایا ہے. آج بھی اندازہ کر لیں، آپ اللہ کے حرم میں عمرے کے لیے آتے ہیں، آپ کا 1 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا یا 3 سال کا، والدین کا لادلہ ہے، محبوب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ باپ 1-2 چکر طواف کے اٹھانے کے بعد تھک جائے گا. یہ ماں ہے بیچاری جو اس کو سارے طواف میں اٹھائے گی، صفا مروہ میں اٹھائے گی، لیکن کسی کے آگے شکوہ نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں کو ممتا کی محبت دی ہے، جو حنان دیا ہے، جو شفقت دی ہے، خدا کی قدرت ہے کہ جو چیز اس کے اندر سے نکلی ہے، جو چیز اس کے جگر سے نکلی ہے، جس چیز کو اس نے اپنے بطن میں پالا ہے، اور جس کو اس نے اپنا اندر پیٹ میں خون دے کے جوان کیا ہے، اور پھر جس کو اس نے دودھ دے کے پالا ہے، پھر اس کو جس نے اٹھایا ہے، شفقت سے برداشت کیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ احسان. مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. تم والدین کو میل کھلانا چاہتے ہو، جن لوگوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے انہیں تم میل کھلاؤ گے؟ کچھ تو حیا کرو. والدین کے لیے تو تمہاری ایسا حکم ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے ہر وقت تیری زبان پہ دعائیں ہوں، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو اس لیے سمجھ لیں کہ والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور والدین کے حکم میں دادا دادا پردادا نانا نانی پرنانی سب اسی میں آ جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، چاچا ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے، بلکہ دوہرا ثواب ہے، کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہو تو اللہ تمہیں 2 ثواب دیں گے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، کہ تم نے اپنے رشتہ داروں سے یعنی اپنا رشتہ بھی جوڑا اور ان کی مدد بھی کی ہے. تو ان کو زکوٰۃ دینا جو ہے بلکہ زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اولا اور افضل ہے. اس میں علماء نے لکھا کہ 2 حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور صلہ رحمی کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بندے کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پورا علم ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں مانگنے والے، ہمیں کیا پتا ان کا کیا حال ہے، حقیقتاً یہ مستحق بھی ہیں کہ نہیں ہیں، حقیقتاً یہ زکوٰۃ لینے کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کو تو ہر کسی کو پتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینے میں جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ بتلانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بابا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بلکہ تمہارے دل میں جو نیت ہے وہ کافی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تاکہ کسی آدمی کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے. اللہ پاک نے پردہ رکھا ہے کہ تیری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے لیکن تیرے رشتہ دار اور عزیز جو ہے وہ لینے میں شرمندہ بھی نہ ہوں. تو اس لیے ان کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تیرے دل میں جو نیت ہے وہی کافی ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ کے احکام میں یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کا حق بنا دیا ہے. لہذا اگر تم کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہو، اگر تم کسی مسکین کو زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ احسان نہیں کر رہے ہو
بلکہ یہ تو اللہ کا فرض ہے جو ادا کر رہے ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمے رکھا ہے جو ادائیگی کر رہے ہو۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کی محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے اتباع سنت کہ آپ کی خدمت میں اگر کوئی غریب آدمی آتا، کوئی مانگنے والا، کوئی سائل آ جاتا، فقیر آ جاتا، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ چادر بچھا کے استقبال کرتے، اس کو بٹھاتے۔ جب ساتھی کہتے کہ حضرت اتنی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے مانگنے آیا تھا، تو آپ فرماتے ہاں اولئک برید الآخرہ، کہ اللہ کے بندے یہی تو ہمارے ڈاکیے ہیں جو ہماری ڈاک لے کے آخرت میں پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ غریب نہیں ہوں گے تو ہم کس کو زکات دیں گے، ہم کس کو خیرات دیں گے؟ یہی لوگ تو ہیں جو ہماری ڈاک جنت میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تو واجب الاحترام ہے۔ اور اسی سے یاد رکھو کہ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے، اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے، تو یہ معنی نہیں ہوتا مساوات کا کہ سارے بندوں کو برابر کر دو کہ مکان ایک جیسا ہو، روٹی ایک جیسی کھائیں۔ اللہ کے بندے یہ تو برابر کر دو کہ عقل کیسے برابر کرو گے، سب کا قد و قامت کیسے برابر کرو گے، سب کی ذہانت و لیاقت کیسے برابر کرو گے؟ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک غبی ہے اور ایک بڑا سمجھدار ہے، اس کو کیسے برابر کرو گے؟ ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کیسے برابر کرو گے؟ پاؤں کی 5 انگلیوں کو کیسے برابر کرو گے؟ اللہ کے نظام کو چیلنج نہ کریں، نہ اللہ تبارک و تعالی سرمایہ داری کے نظام کا حامی ہے اور نہ کمیونزم کے نظام کا حامی ہے۔ اسلام کا اپنا نظام ہے اور ایسا جامع معنی کامل نظام ہے کہ اللہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر دولت ہے کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دولت میں اللہ کے احکام پورے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدقات واجبہ رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض معین کیے ہیں اس کو ادا کر دو، کیونکہ اگر کوئی امیر نہیں ہوگا اور سارے غریب ہو جائیں تب بھی نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور اگر سارے کے سارے امیر بن جائیں تو مزدور کون ہوگا؟ اگر سارے مزدور بن جائیں تو پھر مالک کون ہوگا؟ اگر سارے ڈرائیور بن جائیں تو بیٹھنے والا کون ہوگا؟ اگر سارے بیٹھنے والے بن جائیں تو گاڑی چلانے والا کون ہوگا؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے غریب بھی بنایا ہے، فقیر بھی بنایا ہے، اللہ نے صحت بھی رکھی ہے، بیماریاں بھی رکھی ہیں، اللہ نے عقل والے بھی رکھے ہیں اور بے وقوف بھی بنائے ہیں، اللہ نے اندھیری بھی بنائی ہے اور روشنی بھی بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بھی رکھی ہے اور ذلت بھی بنائی ہے، اللہ نے صدق بھی ہے اور کذب بھی ہے، حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، نور بھی ہے اور ظلمت بھی ہے، اور اسی امتحان میں کامیابی کا نام کامرانی اور اسلام و ایمان ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہی یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے امیروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور یہ زکوٰۃ کا نظام اتنا اعلیٰ ہے، خدا جانتا ہے اللہ کے حرم میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اسلامی ملک، آج بھی اسلام کا نام لینے والے ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں اور بدقسمتی سے ما سوائے اس حکومت کے اور سعودی عرب کے باقی ملکوں کو آپ مسلمانوں کے ملک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی ملک کہنا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جہاں اسلام کے سوا سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صرف اسلام نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس ہر قانون بنتا ہے، آپ کے پاس آپ دیکھ لیں کہ پیدائش پہ بھی ٹیکس ہے، موت پہ بھی ٹیکس ہے، ویلتھ پہ بھی ٹیکس ہے، زراعت پہ بھی ٹیکس ہے، سیلز پہ بھی ٹیکس ہے، انکم پہ بھی ٹیکس ہے، یعنی ٹیکسیں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی کم ہیں اور آمدنی کے ذرائع بھی کم ہیں،
لیکن اگر نظام نہیں ہے تو زکوٰۃ کا نہیں ہے. اور جو زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا ہے وہ اتنا نامکمل ہے اور اتنا ناقص ہے اور اتنا غلط ہے کہ اللہ کے قانون کو چھیڑا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں زکوٰۃ سیونگ اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی. سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہو صرف اسی سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے. اور جو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے اس میں آپ کو 7% سالانہ سود ملتا ہے تو سال کے بعد 2.5% آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے. مانا آپ کا اصل پیسہ محفوظ ہے اور اللہ کی زکوٰۃ جو ہے وہ سود سے کاٹی جاتی ہے. تو جب سود حرام ہے تو حرام سے زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ اور اسی طرح یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ تو تب ہوگی جب ہم سال گزرے گا، لیکن ہمارے ہاں اگر جون میں زکوٰۃ کٹتی ہے اور میں نے پیسے مئی میں داخل کیے ہیں تو وہ جون میں کٹ جائیں گے، اس سے زکوٰۃ کاٹ لی جائے گی حالانکہ اس میں حولان حول نہیں گزرا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو دینے والے کی اجازت سے، اس کی نیت سے، جب وہ کسی کو وکیل بنائے گا تو اس کو زکوٰۃ دینے کا حق حاصل ہے. ہم نے بینک کو یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے، ہم تو مجبور ہیں کہ وہ جبراً کاٹ دیتے ہیں، ورنہ تو کوئی مسلمان ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو جب دینے والے کی رضا بھی شامل نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے؟ اور پھر اسی طرح دیکھ لیں کہ اس زکوٰۃ کا آگے جو خرچہ رکھا گیا ہے، یعنی اندازہ کریں کہ زکوٰۃ کے فنڈ کروڑوں کے حساب سے نہیں، ارب روپے کے حساب سے ان کو خرچ کہاں کیا گیا. قوم کے ممبران جب بیمار ہوئے، جو کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاج کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. کسی رفاہی کام میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو عین اسلام اور قرآن کے احکام کے خلاف ہے. اور اسی طرح اگر آج بھی اسلامی ممالک، اللہ ان کو ہمیشہ صحیح معنی میں اسلامی بنا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ایمان سے کہیں کہ جن ملکوں میں قانون لارڈ مکالے کا چلتا ہو، جن ملکوں میں کافروں کے بنائے ہوئے ایکٹ چلتے ہوں، جن ملکوں میں تمام آرڈیننس جو ہیں وہ کافروں کے قانون کی روشنی میں بنائے جاتے ہوں، جن ملکوں میں وکیل سے لے کر فیصلہ کرنے والوں کے ظاہر و باہر جو ہے وہ کفار کے مشابہ ہو، اسے آپ کیسے اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی بہرحال انہیں اسلامی بنائے اور اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج بھی دنیا کا کوئی ملک اسلام کے اسی نظام کو لے لے کہ زکوٰۃ امراء سے لی جائے اور غرباء میں صحیح معنی میں تقسیم کی جائے اور زمینوں کا صحیح معنی میں عشر لیا جائے، مویشیوں کی زکوٰۃ صحیح معنی میں لی جائے اور تمام دنیا کے ٹیکسز ختم کر دیں تو انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں سودی معاملات کو برباد کر دیتا ہوں اور صدقات کے اندر میں برکات پیدا کرتا ہوں اور اس کے اندر میں خیرات پیدا کرتا ہوں اور اس تھوڑے کو میں بڑھا دیتا ہوں، اس میں برکتیں پیدا کرتا ہوں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے خود اپنے نبی پاک کو، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ خذ صدقۃ من اموالہم، اللہ کے نبی ان کے مالوں سے آپ خود وصول فرمائیں. اور اسی طرح اللہ نے فرما دیا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ہم نے اپنے بندوں کو جن کو مال دیا ہے ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور جو مانگنے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کا بھی حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یاد رکھیں کہ مصاریف کی معین کر دی ہے حد. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ سے کسی مدرس کو مدرسے میں آپ تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں، کسی مدرس کی تنخواہ دینی جو ہے زکوٰۃ سے وہ جائز نہیں ہے، کسی مؤذن کی تنخواہ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصاریف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا معین ہے کہ اس میں
اللہ کے پیغمبر کو بھی تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود معین فرما دیے ہیں۔ اور اسی طرح جو آج ہم آیات مبارک تلاوت کر رہے ہیں، اس میں اسی صدقات واجبہ۔ اچھا، ایک بات ہمیں یاد رکھ لیں کہ صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں، یاد رکھ لیں صدقہ کا معنی ہوتا ہے خیرات۔ اب وہ صدقہ کبھی تو واجب ہے جو اللہ نے واجب کیا ہے، جیسے صدقہ فطر ہے کہ جب ہم عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں عید الفطر، تو عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور یا ایک دن پہلے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد پھر صدقہ فطر کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اور صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں، یاد رکھیں صدقہ، صادق، صدق، یہ مادہ ہے، ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے قول و فعل میں سچا ہوں، میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور تیرے حکم میں یہ مال جو دے رہا ہوں میں بالکل سچ بول رہا ہوں، تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے صدقہ۔ لفظ صدقہ میں عام خیرات بھی شامل ہے، نفلی خیرات بھی شامل ہے، واجب اور غیر واجب بھی شامل ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ کے احکام آئیں گے وہاں کسی کو تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں انما، یاد رکھیں انما حصر کے لیے بند ہو گئی یہ خیرات ان چیزوں میں، انما یہ حرف جو ہے اس کو کہتے ہیں جملہ حصر کے لیے، حرف حصر پڑھ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی، میرے پیارے، میرے محبوب اعلان کر دیں کہ الصدقات للفقراء، یہ صدقات، اس سے مراد صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، کن کے لیے؟ پہلا قسم کیوں نے فرمایا للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کن کو دیں گے؟ یاد رکھیں پہلی قسم کیا ہے؟ فقراء، دوسری قسم کیا ہے؟ مساکین، اور تیسری قسم کیا ہے؟ والعاملین علیہا، اور اس پہ کام کرنے والے۔ کیا مانا؟ زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کرنے والے ہیں، جو عاملین صدقات ہیں، جو ڈیوٹی دے کے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ و صدقات جمع کر رہے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ فقراء، دوسری قسم کیا ہے؟ والمساکین۔ یاد رکھیں کہ فقیر اور مسکین کے بارے میں علماء نے بڑی بحثیں فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد وصیت کرے کہ میرا مال فقیروں کو دیا جائے یا میرا مال مسکینوں کو دیا جائے، تو اس میں فقہ کی کتابوں میں، احکام کی کتابوں میں بڑی طویل تر بحثیں ہیں، لیکن آپ ان بحثوں میں نہ پڑیں۔ یہاں موٹی بات سمجھ لیں کہ ایک فقیر کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل وہ فقیر ہے، اور مسکین کا معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، رہنے کا گھر بھی ہے، ذاتی چلنے کی سواری بھی ہے، لیکن اس کے گھر میں اتنی پیسے نہیں کہ وہ نصاب والا بن جائے، یعنی 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک نہیں ہے، اس سے کم کا مالک ہے۔
ورنہ کچھ نہ کچھ تو اس کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی چاہے یا تو ایسا غریب ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے، یا ایسا آدمی ہے کچھ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اس کو بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اور تیسری قسم کیا؟ والعاملین علیہا، تیسری قسم وہ ہے جو زکوٰۃ پہ کام کرنے والے۔ کیا مانا؟ اب زکوٰۃ لینے کے لیے وقت کا خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین یا مسلمانوں کا بادشاہ جو ہے، جن کو مقرر کرے گا کہ آپ فلاں قبیلے میں فلاں علاقے میں جا کے زکوٰۃ وصول کریں۔ اور سمجھ لیں مسئلہ، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والا چاہے امیر ہے، چاہے خود غنی ہے، چاہے خود پیسے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کو زکوٰۃ لینی جائز ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو اجازت دی ہے والعاملین علیہا۔ لیکن مسئلہ سمجھیں کہ جب وہ خود بڑا آدمی ہے تو زکوٰۃ کیسے لے؟ وہ تو خود امیر ہے، وہ تو خود غنی ہے، اس کو زکوٰۃ دینی کیسے جائز ہو گئی؟ تو اب سمجھیں مسئلہ، علماء نے فرمایا والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والا گویا کہ یہ وکیل ہے، یہ سفیر ہے، یہ عامل صدقہ ہے کہ غریبوں کا حق وصول کر کے جمع کر کے بیت المال میں دے رہا ہے۔ اب جب اس نے زکوٰۃ لی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے کس کے لیے دی ہے؟ غریبوں کے لیے دی ہے نا، تو گویا آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی کہ آپ نے غریبوں کے لیے دی ہے، اور وہ بھی کن کے لیے جمع کرا ہے؟ غریبوں کے لیے جمع کرا ہے۔ اب یہ مال کن کا بڑھ گیا؟ غریبوں کا۔ اب غریب اس کو معاوضہ دیں گے، کیونکہ ہر غریب کو تو اصول نہیں ہے کہ وہ خود بیچارہ جا کے کہاں سے زکوٰۃ جمع کرے، تو اب تو اس کو غریب اس خدمت کا بدلہ دے رہے ہیں گویا کہ، اس لیے عاملین علیہا، ان کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض حضرات جو ہیں، جیسے آج کل مدرسوں کے سفیر ہیں، چندہ کرنے والے، مدرسوں کے لیے جا کے کاپیاں اٹھا کے پیسے مانگنے والے ہیں، ان کو جو زکوٰۃ دے دیتے ہیں وہ زکوٰۃ دینی حرام ہے۔ اس لیے کیوں؟ یہ تو کوئی غریبوں کے وکیل نہیں ہے، یہ تو الٹا امیروں کے وکیل ہیں، یہ تو مدرسے والوں کے سفیر ہیں نا، ان کو تو مدرسے والوں نے اختیار دیا، غریبوں نے تو اختیار نہیں دیا ہے کہ ہماری جا کے زکوٰۃ لے آؤ۔ تو ان پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ ان کو اگر دینا ہے تو زکوٰۃ کی مد کے علاوہ تنخواہ دی جائے، ان کو اگر دینا ہے تو دوسرے مصارف سے دیا جائے گا۔ اور علماء نے فرمایا کہ عاملین علیہا، ان کو بھی تو غریبوں نے وکیل نہیں بنایا، علماء نے فرمایا وہ نہ بنائیں، لیکن امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے یا مسلمانوں کے بادشاہ نے جو حکم کیا ہے وہ گویا اپنے سارے رعایا کا ولی الامر ہے، اس کا بنانا جو ہے گویا سارے غریبوں کی طرف سے حق ہے۔ اس لیے فرمایا والعاملین علیہا، صدقات و زکوٰۃ کی وصولی کرنے والوں کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ دماغ میں رکھ لیں، کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے امیر ہیں جن کو زکوٰۃ لینی جائز ہے۔ طالب العلموں سے استاد کبھی کبھی سوال کرتے ہیں، امتحان میں سوال آ جاتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ ہو تو امیر لیکن زکوٰۃ لے سکتا ہو، تو ان میں ایک وہ ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والا چاہے وہ امیر ہو، اس کو بھی اس زکوٰۃ کے پیسوں سے معاوضہ دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے جہاد کے لیے نکلے، چاہے اپنے وطن میں اس کے پاس دولت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن بوجہ جہاد کے سفر میں راستے میں کچھ نہیں رہا تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اب دیکھو ہے تو امیر لیکن زکوٰۃ لینا اس کے لیے بھی اللہ نے جائز کر دیا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی غریب ہے، امیر ہے، غنی ہے، لیکن اس کو کوئی مسکین
کوئی غریب زکات لے کے اپنے پیسے میں سے دے دے تو اس غنی کو بھی لینا جائز ہے، چونکہ زکات غریب کا حق تھا۔ غریب نے لینے کے بعد جب مالک بن گیا، اب وہ بڑے آدمی کو دے رہا ہے تو گویا غریب ہدیہ کر رہا ہے، اس کو زکات نہیں دے رہا۔ یہ بھی ائمہ نے استدلال کیا ہے حدیث رسول اللہ سے کہ میرے آقا آمنہ کے لال حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ کی بیوی نے آپ کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا تو گوشت گھر میں پک رہا تھا، گوشت پیش نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ گھر میں گوشت بھی پک رہا ہے اور مجھے گوشت نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہا من الصدقۃ، وہ گوشت جو ہے وہ تو صدقہ خیرات کا مال ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، انہا لک صدقۃ، آپ نے فرمایا میری بیوی آپ غریب ہیں، آپ کو تو صدقہ لینا جائز ہے، لیکن آپ جب مجھے دیں گی تو لنا ہدیۃ، میرے لیے تو وہ ہدیہ بن جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی غریب لکھ دے، اسی لیے فقہا نے ایک اور صورت بھی رکھی ہے کہ اگر مثلا ایک غریب آدمی ہے، اس کو زکوٰۃ میں گندم ملی ہے، اس کو زکوٰۃ میں چیزیں ملی ہیں، اور کوئی بڑا آدمی پیسے دے کر خرید لے تو جائز ہے، کیوں وہ بیچنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ بڑا آدمی ہے خریدنے والا، لیکن اس کو زکوٰۃ کا مال خریدنا جائے، وہ تو خرید رہا ہے نا، وہ بطور زکوٰۃ کے نہیں لے رہا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انما الصدقات للفقراء، پہلی قسم یہ غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، والمساکین، وہ مسکین جو نصاب تک نہیں پہنچا، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پہ کام کرنے والے تین، والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کے دلوں کو پرچانا، وفی الرقاب، غلاموں کی گردنوں کو چھڑانا، والغارمین، قرض داروں کے قرضے ادا کرنا، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد ہے یا حج پہ جانے والا ہے، چاہے امیر ہے لیکن مال ختم ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ دینا جو ہے یہ اللہ کے فرائض میں سے فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کر دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور سارے احکام میں اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں، ان کا ہر حکم جو ہے وہ کامل علم کے ساتھ ہے اور ہر حکم جو ہے وہ کامل حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں بہت ہی مسائل ہیں، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ میں نے عمرے کا احرام جو ہے پاکستان سے آ رہا تھا لیکن جدے سے باندھا ہے، چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو ماشاءاللہ جب آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے تو کیا یہ بھی سوچا تھا کہ مسئلہ مکے پوچھیں گے؟ پاکستان میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ہے، قدم قدم پہ دینی مدرسے ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، جاننے والے ہیں، مفتی ہیں۔ آپ جب عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو دین وہاں سے سیکھ کے آئیں، یہ تو نہیں کہ جب غلطی ہو جائے گی پھر سیکھیں گے۔ بہرحال آپ کو احرام باندھنا تھا میقات سے، یعنی آپ کو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے تھا، اور میقات آپ کا یلملم تھا اور آپ میقات سے گزر گئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کے ملک سے جب جہاز آتا ہے اس کا روٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ باقاعدہ طائف کے اوپر سے اور مکے سے گزر کے جدے جاتا ہے، تو اس لیے بہرحال آپ پر دم واجب ہو گئی کہ ایک بکری لے کے حرم مکہ میں، مکے کے شہر میں ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کریں۔ جی کہ میں نے چاروں طرف سے ٹک لگا کے احرام کھول دیا، بعد میں نے سارے سر کے بال کٹائے، بہرحال اس میں تو دم نہیں پڑے گی،
کہ آپ نے پہلے تھوڑے کٹائے لیکن بعد میں آپ نے کٹا لیے، لیکن حکم یہی ہے کہ جب آپ عمرہ کریں یا حج کریں سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہ پھروائیں تو سارے سر سے اتنا یعنی چوتھا حصہ جو بال ہیں وہ کاٹے جائیں۔ یہ جو ٹک لگا لیتے ہیں 2-3 عورتوں کی طرح، اس سے نہ آپ آرام سے نکلتے ہیں، حلال بھی نہیں ہوتے، اور نہ آپ عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بعد لاکھ آپ کپڑے پہن لیں، اگر آپ میاں بیوی ملیں گے تو گویا آپ احرام میں ہیں، کیونکہ آپ نے بال صحیح کاٹے نہیں، احرام سے آپ نکلے نہیں۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں کہ اگر عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں۔ آپ خواہ پھر خون لگا کے اپنا نام شہیدوں میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو بال اتنے پیارے ہیں تو اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں آپ کے عمرے کی، کعبہ آباد رہے گا، فکر نہ کریں آپ اپنے بالوں کو بچائیں۔ انگریز فیشن کے لیے کہے تو آپ آدھے رکھ کے نیچے ساری مشین پھروا لیتے ہیں، محمد عربی فرمائے تو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کون سے مسائل ہیں؟ یہ کون سا عمرہ ہے اور کون سا حج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انگریز کہے کہ کٹ بنانی ہے اور فرنچ کٹ بنانی ہے، اور آج کل تو کٹ نہیں، آج کل تو ہیجڑوں کی طرح یعنی اوپر بال نیچے مشین، وہ بھی یہ راضی ہیں، لیکن محمد وہ جی میں نے وہاں مشین لے کے کینچی لے کے کھڑا تھا، ٹک تو لگا لیا تھا، یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کے دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ساری دنیا بھی عمرہ نہ کرے، کعبے کی شان کم نہیں ہوگی۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کا ہارٹ کا آپریشن ہے، میرا بھائی ہم چندہ الحمدللہ کرتے بھی نہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس غریب کا کوئی مسئلہ حل کر دے۔ کوئی محمد مجیب الحق کوئی طالب تھا، غریب بیمار ہے، بنگلہ دیش میں ہارٹ کا پیشنٹ ہے، بہرحال اللہ اس کے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ جہاں تک چندے کی بات ہے، سچی بات ہے کہ نہ ہم کرتے ہیں، نہ اللہ کا شکر ہے اپنے لیے نہ کسی غیر کے لیے۔ قیامت کا ایک دن جو ہے قرآن میں ہے 1000 سال کے برابر، کالف سنۃ مما تعدون۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اس کو 2 رکعت کر کے پڑھیں تو افضل ہے، 4 رکعت ملا کے پڑھیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ بھئی جب 4 رکعت فرض پڑھنا جائز ہے تو سنت پڑھنا کیوں جائز نہیں؟ آخر کیا ہو گیا اس میں؟ ظہر کی 4 رکعت فرض ملا کے پڑھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہو؟ عصر عشاء فرض ملا کے ہو جاتے ہیں، سنت میں چکر پڑ جاتا ہے۔ یہ کہاں کا عقل ہے، کہاں کا دین ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ دن میں جو نفلیں پڑھی جائیں، وہ سنتیں پڑھی جائیں، وہ 2 پڑھنا افضل ہے، اور رات میں جو پڑھی جائے وہ 4 افضل۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت سنت کی نیت کی تھی، نماز کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اور